अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शैला नूरीन। हिबा करवाने का क्या तरीका कार है? हिबा पर कितनी फीस लागू होगी? हिबा की रजिस्ट्री करवाई जाए या इंतकाल? और हिबा किन किन सूरतों में कैंसिल हो सकता है? इस पे ऑलरेडी हम 2 वीडियो में डिटेल शेयर कर चुके हैं, लेकिन ये इतना अहम टॉपिक है, बहुत सारे लोगों की तरफ से सवाल आता है कि क्या हिबा कैंसिल हो सकता है या नहीं। तो इस सिचुएशन को आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स के साथ आपको बताएंगे कि हिबा कैंसिल हो सकता है या नहीं। अगर हिबा की जगह बैक करवा लिया जाए तो क्या ऐसी सूरत में बचा जा सकता है? 95% केसेस में ऐसा होता है कि वालिद ने सिर्फ बेटों को हिबा कर दिया और बेटियों को महरूम कर दिया। तो ये बेटियों की तरफ से सवाल आता है कि क्या बेटियां इसको चैलेंज कर सकती हैं? और 5% केसेस में वालिद ने एक बेटे को या एक बच्चे को रकबा हिबा कर दिया और बाकियों की तरफ से ये सवाल आता है कि क्या वो हिबा चैलेंज किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हिबा का इंतकाल करवाया जाए या रजिस्ट्री। क्या रजिस्ट्री पक्का काम है? रजिस्ट्री करवा ली जाए तो हिबा नहीं टूटता। आप हिबा का इंतकाल करवाएं, आप हिबा की रजिस्ट्री करवाएं। अगर आपने कानूनी लवाजमात को पूरा नहीं किया तो चाहे वो आपकी रजिस्ट्री है चाहे इंतकाल है, हर 2 सूरतों में हिबा टूट सकता है, कैंसिल हो सकता है। अब वो कानूनी रिक्वायरमेंट क्या है, वो लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जिनका पूरा करना लाजमी है, और अगर पूरा ना किया जाए तो हिबा टूट जाता है। सबसे पहले हिबा करने वाले का साउंड माइंड होना लाजमी है, यानी कि वो जहनी तौर पे तंदुरुस्त और तवाना हो और अपनी फ्री विल से, यानी कि अपनी मर्जी के साथ वो किसी भी एक बच्चे को, बेटों को या तमाम बच्चों को हिबा कर रहा हो। तो अगर कहीं पे भी हिबा देने वाले की मर्जी शामिल नहीं होगी या जहनी तौर पे वो इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो अपनी प्रॉपर्टी से मुतालिक फैसला कर सके, तो उस सूरत में हिबा टूट सकता है। उसके बाद अगर हिबा करने वाला माइनर है, यानी कि आप किसी नाबालिग से हिबा करवा लेते हैं, तो वो भी डेफिनेटली टूट जाएगा। उसमें और कोई दूसरा तरीकाकार नहीं है, ना ही कोई और चांस बन सकता है। अब जो कॉमन सिनेरियो है हिबा का, यानी कि वालिद ने सिर्फ बेटों को हिबा कर दिया और बेटियों को महरूम कर दिया, या फिर किसी एक बेटे को हिबा कर दिया और बाकियों को महरूम कर दिया। अब अगर हम इस स्पेसिफिक सिनेरियो की बात करें तो इस सिनेरियो में अगर मैं आपको 1 लाइन में जवाब दूं तो हिबा नहीं टूटता, क्योंकि जो वाहब है वो मालिक है और उसकी मर्जी है। वो किसी एक बच्चे को दे, वो सबको दे, वो ना दे, वो हिबा कर दे, वो सेल कर दे, कोई शख्स इसको चैलेंज नहीं कर सकता और ना ही अदालतें ऐसे हिबा को कैंसल करती हैं। तो जितने भी डेली हिबा होते हैं, और मैक्सिमम हिबा इसी तरह के होते हैं जिसमें वालिद की तरफ से बेटे को रकबा दे दिया जाता है और बेटियों को महरूम कर दिया जाता है। अब ये हिबा किस तरह से चैलेंज होता है? हिबा कभी भी इस बेस पर चैलेंज नहीं किया जाता कि वालिद ने किसी एक बच्चे को या बेटों को हिबा कर दिया है और बाकियों को महरूम कर दिया है। हिबा जब भी चैलेंज होता है वो वाहब की जिंदगी के बाद होता है, और हिबा चैलेंज करने वाला हमेशा ये क्लेम करता है कि जो वाहिद था वो मेंटली तौर पे साउंड नहीं था, वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो ट्रांजैक्शन की नोयत को समझ सके। तो मेरे इस बहन भाई ने या भाइयों ने जबरदस्ती बगैर उसकी कॉन्सेंट के ये रकबा अपने नाम लगवा लिया। और अगर चैलेंज करने वाला अदालत में ये साबित कर देता है कि जो वाहिब था वो जहनी तौर पे बीमार था और वो फैसला करने की पोजीशन में नहीं था, तो सिर्फ इस सूरत में अदालतों में हिबा कैंसल होता है, जिसको हम कहते हैं कि हिबा टूट गया है। अदरवाइज और कोई सूरत नहीं है हिबा के कैंसिल होने की। तो ये एक वाहिद ग्राउंड है जो वाहिब की वफात के बाद अदालत में ली जाती है। अगर आप प्रॉपर्टी का हिबा करवाना चाह रहे हैं अपने बच्चों के नाम और इस बात से खौफजदा हैं कि कहीं हिबा टूट ना जाए, तो आप तसल्ली रखें, आप हिबा करवा सकते हैं। हिबा बगैर वजह के, चाहे रजिस्ट्री है चाहे इंतकाल है,
کینسل نہیں ہوتا۔ ہبا کی فیس کیا ہے؟ اگر ہبا آپ ایگریکلچر لینڈ کا کروا رہے ہیں، زرعی زمین کا کروا رہے ہیں، تو اس صورت میں 200 کنال تک جو پراپرٹی ہے اس پہ صرف 1600 روپیہ فیس لگے گی اور کوئی فیس نہیں ہے۔ لیکن اگر رقبہ سکنی یا کمرشل ہے تو اس صورت میں جو 2% ہے پراپرٹی کی ویلیو کا، وہ آپ کو فیس ادا کرنا ہوگی۔ اکثر سوال آتا ہے کہ ہبا ویک انتقال ہے، کیوں نہ بے کروا لیا جائے، بے نہیں ٹوٹتا اور ہبا تو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب والدین کی طرف سے بے کیا جاتا ہے اولاد کو، صرف ہبا سے بچنے کے لیے کہ ہبا تو کل کو چیلنج ہو جائے گا اور بے چیلنج نہیں ہوتا، تو ایسی سچویشن میں جو بے کا انتقال ہے ان کے لیے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے ہبا کی نسبت۔ ہبا میں آپ کو ٹرانزیکشن کا پروف دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہبا فری آف کاسٹ ہوتا ہے اور لو اینڈ افیکشن کی بیس پہ ہوتا ہے، تو اس میں جو چیلنج کرنے والا ہے برڈن اس پہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو واہب تھا وہ ہبا کرتے ہوئے ذہنی طور پہ تندرست نہیں تھا، ساؤنڈ مائنڈ نہیں تھا، تو یہ ہبا کینسل کیا جائے۔ جب آپ غلطی کرتے ہیں کہ ہبا تو چیلنج ہو جائے گا، ہبا سے بچنے کے لیے آپ بے کر دیتے ہیں بچوں کے نام پہ، اس صورت میں جب کوئی دوسرا شخص اس کو چیلنج کرتا ہے تو جو رقبہ لینے والا ہے، جو اس میں ریسیور ہے، جو بھی بچہ بینیفیشری ہے، اس کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس نے پیمنٹ دی ہے، اس کو پیمنٹ کا پروف دینا پڑتا ہے۔ جب کیس کورٹ میں جائے گا تو جو اس انتقال کا پرچیزر ہے اس کو ٹرانزیکشن پروف دینا پڑے گا کہ اس نے اپنے والد یا والدہ سے وہ رقبہ بے لیا تھا، جو کہ ڈیفینیٹلی اس بچے کے پاس پیمنٹ کا پروف نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے والدین سے بے تو لیا نہیں ہوتا، وہ تو صرف انہوں نے اپنی طرف سے لیگل پروسیس سے بچنے کے لیے ہبا کے بجائے بے کا انتقال کروایا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہبا ٹوٹے نہ ٹوٹے، ان کا بے کا انتقال لازمی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جو بے کے انتقال کا پرچیزر ہے وہ ٹرانزیکشن کا پروف، پیمنٹ کا پروف ثابت نہیں کر پاتا، اور اس صورت میں برڈن اس شخص پہ آ جاتا ہے، بینیفیشری پہ آ جاتا ہے۔ ہبا کی صورت میں چیلنج کرنے والے پر برڈن ہوتا ہے کہ وہ ثابت کرے کہ دینے والا ساؤنڈ مائنڈ تھا یا نہیں تھا، اور جو بے کا انتقال کروا لیتے ہیں آپ، اس صورت میں وہ برڈن اس مشتری پہ، اس بیٹے پہ، اس بچے پہ آ جاتا ہے جس کو بے کے تھرو رقبہ ٹرانسفر کیا گیا تھا، اور اس بینیفیشری کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس نے پیمنٹ دے کر اپنے والد یا والدہ سے وہ رقبہ خریدا تھا۔ ایک تو ہبا کو بے میں کنورٹ کر کے آپ کو گورنمنٹ کی فیسز ادا کرنا پڑتی ہیں، ایک تو وہ لاس ہوتا ہے، اور دوسرا اگر کل کو کوئی بہن بھائی چیلنج کر دے تو اس صورت میں وہ جو بے کا انتقال ہے وہ لازمی کینسل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں پیمنٹ کا پروف نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ ایک اور کیس میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اس کیس کا مقصد کسی کو نیگیٹیولی ایجوکیٹ کرنا نہیں ہے، یہ ایک کیس میرے سامنے آیا تھا، تو اس میں پیرنٹس کے لیے بھی اس میں لرننگ کا پوائنٹ ہے اور اویئرنیس ہے۔ اگر آپ کسی بچے پر ٹرسٹ کر رہے ہیں تو آپ لیگل ریکوائرمنٹس کو، لیگل اینگلز کو دیکھ کر کریں۔ اب اس کیس میں کیا ہوا تھا، والد کے 2 بیٹے تھے، ایک سرکاری ملازم تھا اور ایک بالکل فارغ تھا۔ جو فارغ بچہ تھا وہ والد کو مجبور کر رہا تھا کہ جو میرا حصہ بنتا ہے وہ میرے نام منتقل کیا جائے۔ اب والد کو یہ تھا کہ یہ رقبہ لے لے گا، ضائع کر دے گا، یہ کرتا تو کچھ ہے نہیں۔ اس صورت میں اس نے جو بیٹا اس کا ملازم تھا اس کو کہا وقتی طور پہ تم یہ رقبہ اپنے نام لگوا لو، میں دوسرے بیٹے کو کہوں گا کہ میں نے وہ رقبہ تمہیں ٹرانسفر کر دیا اور وہ مجھے مجبور نہیں کرے گا۔ اب جو دوسرا بیٹا تھا وہ سرکاری ملازم تھا، اس کو یہ لا، اس کی کمپلیکیشن اور اس کے ٹرکس پتا تھے۔ اس نے والد سے کہا کہ آپ مجھے ہبا نہیں کریں، آپ مجھے بے کر دیں، اور بے میں تو میں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دوں گا تاکہ دوسرا بھائی جو ہے اس کو پکا پتا چل جائے کہ میں نے تو خرید لیا ہے آپ سے رقبہ، وہ پھر آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ والد نے اس سرکاری ملازم کے نام پہ رقبہ ٹرانسفر کر دیا، اور جس دن رقبہ ٹرانسفر ہوا اس دن اس بیٹے نے والد کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے، اور نیکسٹ ڈے والد سے چیک لے کر کہ یہ پیسے تو میں نے کسی سے ادھار لیے تھے صرف دوسرے بھائی کو دکھانے کے لیے، تو یہ پیسے آپ مجھے واپس کر دیں۔
صبح نیکسٹ ڈے والد سے چیک لے کر والد کے اکاؤنٹ سے پیسے وڈرا کر کے اپنے واپس لے لیے۔ کچھ ٹائم گزرنے کے بعد والد نے بیٹے سے کہا کہ اب معاملہ سیٹل ہو گیا ہے، آپ رقبہ واپس میرے نام ٹرانسفر کر دیں۔ لیکن بیٹے نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ جی یہ رقبہ تو میں نے آپ سے بے لیا ہے۔ اب اس کیس میں والد تقریباً 10 سال سے کیس لڑ رہا ہے اور اس کو کسی بھی عدالت سے ریلیف نہیں ملا، کیونکہ جو بیٹا سرکاری ملازم تھا اور جس کو اس معاملات کی ساری نو ہو تھی، اس نے جس دن انتقال اس کے نام ہوا، والد کے اکاؤنٹ میں اس انتقال کی ویلیو اپنے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کر دی اور نیکسٹ ڈے والد کے چیک سے اس کو واپس وڈرا کرا لیا۔ اب والد کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، لیکن بیٹے کے پاس پروف ہے۔ انتقال والے دن اس نے والد کو تمام پیمنٹ کر دی تھی۔ اب والد کا کلیم ہے کہ میں نے کچھ ٹائم کے لیے امانتاً یہ رقبہ بیٹے کے نام لگوایا تھا، لیکن بیٹے کا یہ کلیم ہے میں نے یہ رقبہ بے لیا ہے اور میں اس کا مالک ہوں۔ والد خود 10 سال سے کیس لڑ رہا ہے، لیکن اس کو کوئی ریلیف نہیں ملا۔ ہر جگہ سے کیس والد کے اگینسٹ ہو گیا اور بیٹے کے حق میں ہو گیا۔ اب یہاں پہ کویسچن یہ ہے کہ بیٹے نے ہبہ کیوں نہیں کروایا؟ بیٹے نے ہبہ اس لیے نہیں کروایا کیونکہ والد خود حیات ہے، اور اگر والد کسی گراؤنڈ پر ہبہ چیلنج کرتا تو اس کے کینسل ہونے کے چانسز تھے، کیونکہ واہب خود اپنی زندگی میں وہ رقبہ ٹرانسفر کر رہا ہے اور اس کو چیلنج کر رہا ہے، اور اگر کسی گراؤنڈ پہ فری کنسنٹ نہ ہونے کی وجہ سے کہ میری رضامندی شامل نہیں تھی، میرے سے زبردستی نام لگوا لیا، یا کوئی بھی اس طرح کی گراؤنڈ، میرا بیٹا نافرمان ہے، یا کوئی بھی گراؤنڈ لے کر اگر والد چیلنج کرتا تو اس میں ہبہ کے کینسل ہونے کے چانسز تھے۔ لیکن بیٹے نے وہ تمام لیگل ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہوئے وہ رقبہ اپنے نام بے کروا لیا، اور جو ٹرانزیکشن کا پروف ہے وہ سب سے بڑا اس کے لیے سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہے، اور تمام عدالتوں سے فیصلہ بیٹے کے حق میں ہو گیا۔ تو یہ کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں، ہبہ کروایا جائے، بے کروایا جائے، کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور کون سے لیگل پوائنٹس ہیں جن کو بعد میں ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے نالج کے لیے آپ سے شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ اس سے گائیڈنس لے سکیں، اور اگر آپ اس طرح کی کسی سچویشن میں ہیں تو آپ کے لیے رہنمائی ہو سکے۔